اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر زمانے میں بھولی بھٹکی ہوئی مخلوق کو، انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء، رسول، متقی اور پرہیزگار بندے بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ محفل اپنے ذکر میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے ذکر میں اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ذیشان بھائی کو۔ اچھا یہ بھائی کا نام بھی یہ بھاشا بابا سے بولے آپ کو ہوش میں آیا آپ نے بیٹھ کر بیٹھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جزاک اللہ فدار ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العظیم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اور انسانیت پر یہ بڑا احسان فرمایا کہ اپنا سب سے برگزیدہ اور پیارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر مبعوث فرمایا تاکہ بھولی بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا رستہ دکھایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں اور مشکلات سہیں، اور وہ دور فتن جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ تھا، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں ایک ایسے سوسائٹی، ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور بھولی بھٹکی انسانیت کے لیے مشرے راہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے مومنو، اے اللہ کے نیک بندو، آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی توفیق کی بات ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آپ وسلم کا ذکر، آپ کی نعت پڑھ کر اپنے نام اعمال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں یاسین مدنی بھائی کو کہ وہ گلہ عقیدت پیش کریں۔ درشی سب مل کے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آرزو نہیں
کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ دیکھا بھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا بھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دے، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اور سنتے ہیں جا کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، پڑھ کے درود ان پہ یہ لمحہ گزار دو، پڑھ پہ نبی پہ درود یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، وہ ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ تھے یاسین مدنی بھائی جو گلۂ عقیدت پیش کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں محبوب سائیں خلیفہ کے خلیفہ حضرت مقصود پروفیسر مقصود الہی کے خلیفہ نوید مرتضیٰ صاحب کو کہ ہمیں بولا بس وقت یاد کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس مال کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے کہ اس بالی جو جس وقت ہم کوئی بیج بوتے ہیں زمین میں، اس میں سے گندم کی بیج میں سے گندم کی پھلی نکلتی ہے، تو ایک بیج بویا جاتا ہے، اور جب وہ گندم کا پودا نکلتا ہے تو اس میں سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر اس کے اوپر ایک بالی لگتی ہے، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم اسی طرح کارن کا بیج لگاتے ہیں، جب مکئی بوئی جاتی ہے تو وہ ایک بیج لگتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک کارن کا پلانٹ نکل آتا ہے، وہ پودا نکل آتا ہے، اس میں چھلیاں لگتی ہیں، اور ایک ایک چھلی میں کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ چیز سمجھائی کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی بندہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر بڑھا دے گا۔ اس کی مثال اللہ نے فرمائی کہ 700 گنا بڑھ جائے گا، یعنی ایک بیج سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی کہ ایک خرچ کیا ہوا وہ 700 گنا بڑھ جائے گا۔ اور رب کا کرم صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ یہ کوئی قید ہے کہ بس 700 ہی ہوگا۔ رب فرماتا ہے رب جس کا چاہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی وہ جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اگر وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو رب اپنی منشا پہ، اپنے کرم پر اس سے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا وسیع ہے، اس کی قدرتیں بڑی وسیع ہیں، وہ کشائش والا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ احتیاط کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ احتیاط ہم پر موجود ہے، یہ قید ہے کہ ہم احتیاط کریں کہ یہ پیسہ ضائع تو نہیں ہونے چلے جا رہا، ہم حقدار ہی کو دے رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جس راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ خرچ اسی اللہ کی راہ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مگر یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ انہوں نے دینا شاید $10 ہوتا ہے، پر وہ اتنی انکوائری قائم کرتے ہیں کہ جس طرح جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے نا، اس طرح انکوائری قائم کرتے ہیں، وہ جوڈیشل انکوائری، اور آخر میں وہ برسوں کی جوڈیشل انکوائری کے بعد انہوں نے ڈونیشن کرنی ہوتی ہے $10 کی۔ میں کسی کو تاکید نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں اپنی نیت سے دے دیتے ہیں تو اللہ تو جاننے والا ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ کا اجر اس وقت برحق ہو گیا، یعنی آپ انٹائٹل ہو گئے ایک اجر کے جب آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ اپنی احتیاط کرنے کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ کہاں اینڈ اپ ہوگا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ انٹائٹل ہو گئے ایک اجر کے جب آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکال دیا اس نیت کے ساتھ۔ اگرچہ احتیاط ہم پر واجب ہے، ہمیں کرنی چاہیے، ضروری ہے، محتاط رہنا چاہیے، لوگ دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انکوائریاں قائم کر دیں اتنی بڑی بڑی اور اس میں بھی وقت ضائع کرتے پھریں۔ وقت ضائع نہیں کرنا، نیکی کرنی میں جلدی کرنا ہے۔
جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جلدی کرو، تو نیکی کرنے میں جلدی کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت اتنا ضائع کر دیں صرف انکوائری میں کہ آپ کا دل بھی ختم ہو جائے۔ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی نیکی کو اختیار کر لے، لیکن جیسے ہی وہ وقت ضائع کرتا ہے، اس لمحے کو ضائع کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کو بہکانے لگتا ہے، وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اور اکثر لوگ اس نیکی سے رہ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ نیکی کرنے سے رہ جاتے ہیں جب وہ اس پرٹیکولر وقت پہ جس پر ان کو اللہ ان کے دل کو نرم کرتا ہے، وہ نیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لمحے کو جب ضائع کر دیتے ہیں تو پھر شیطانی وساوس ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور وہ اس نیکی سے بالعموم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جب آپ نے اپنے ہاتھ سے اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکال دیا، وہ آپ کی نیت اور آپ کے عمل کے مطابق آپ انٹائٹل ہو گئے اللہ سے اجر کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جاننے والا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیتوں سے اور آپ کے اعمال سے واقف نہیں ہے، ہماری نیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، وہ دیکھتا ہے، اور وہ ہمارے اعمال سے بھی آگاہ ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہ جو ارشاد فرماتا ہے، یہ جو آیات کا نزول ہوتا ہے، ان آیات کے نزول پہ ایک شان نزول بھی ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے جس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اگرچہ شان نزول کا واقعہ کوئی بھی ہو، لیکن وہ آیت کا حکم پھر عام ہو جاتا ہے تمام کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے تحت کہ اس کی شان نزول میں 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جب غزوہ تبوک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے حکم فرمایا، چیریٹی کرنے کا حکم فرمایا تاکہ جنگ کی تیاری کی جا سکتے، جنگ کے لیے جو اخراجات تھے وہ مل کے اکٹھے کریں، وہ سارے لوگوں کو حصہ ڈالنے کا کہا گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ اپنے ساتھ 4000 درہم لے کر آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 8000 درہم کا مالک ہوں، 4000 درہم میں نے اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے خرچ کے لیے چھوڑ دیے، اور 4000 درہم میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 4000 درہم قبول فرمائے اور ان کو یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال جو تم نے اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا پیچھے، اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور وہ رقم، وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں عطا کر بھیج دیا، اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے پیش کرتا ہوں زاد راہ کے لیے جو مجاہدین نے جانا ہے، اور غالباً 100 مجاہدین کا آپ نے ساز و سامان جنگ کا دیا، اور ساتھ 1000 دینار آپ اپنے دامن میں لپیٹ کر لائے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ان کے اس عمل سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ جو عطا وہ جو آپ نے ڈونیٹ کیے تھے، وہ جو 1000 دینار، تو آپ نے اپنے دامن میں ڈالی اور مسجد نبی کے صحن میں کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کریں گے وہ ان کے حق میں نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور دوسری روایت علماء نے لکھی ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام نے صدقہ کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تو حضرت علی کرم وجہ الکریم نے آپ نے اس وقت آپ کے پاس کل رقم 4 درہم تھے، تو آپ نے 1 درہم دن میں خرچ کیا، 1 درہم رات میں خرچ کیا، 1 درہم خفیہ خرچ کیا، اور 1 درہم اعلانیہ خرچ کیا۔ تو ان کی شان میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جو سخی ہوتا ہے
وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے قریب ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کی مخلوق سے دور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بھلے تمہیں ایک خشک کھجور بھی صدقہ کر کے یہ حاصل کیوں نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی کہ ایک چھوارا، ایک خشک کھجور ہی اگر آپ کو صدقہ کرنی پڑتی ہے اور اپنی آگ سے بچ جاتے ہیں تو یہ ضرور کریں۔ یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے کو قریب کر دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تو یہ لرزنے لگی، تو اللہ رب العزت نے پہاڑ پیدا فرما کر اس پر رکھ دیے تاکہ یہ ٹھہر جائے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی، کیا ان پہاڑوں سے بھی عظیم کوئی چیز، مضبوط چیز آپ نے مخلوق میں تخلیق فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا اس سے بھی مضبوط ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا اس لوہے سے بھی مضبوط آپ مخلوق میں کوئی چیز ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں، آگ جو اس کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی ہے باری تعالیٰ کیا آگ سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ تو رب نے فرمایا پانی جو اس کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا پانی سے بھی مضبوط طاقتور کوئی چیز، عظیم چیز ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ہوا جو اس کو اڑا دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ابن آدم کا وہ صدقہ جس کو وہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ ابن آدم کا وہ صدقہ جس کو وہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور اسے دوسرے اپنے ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ہی کیسے صدقہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے اس کی بھی ترغیب دے دی، ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ یہ کام کرنا کیسے ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اعلانیہ لوگوں کے سامنے خرچ کرو تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر تم پوشیدہ خرچ کرو اور حقدار کو دو تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ آیت نمبر 271 ہے غالباً۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرنا ہے، مگر اس سے بہتر ہے کہ بندہ پوشیدہ خرچ کرے اور حقدار کو اس کے حق تک پہنچا دے۔ اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ جب ہم اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو اعلانیہ خرچ کرنے میں ہماری ریاکاری ممکن ہے شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے، لیکن ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھنی ہے ہم نے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اپنے مال کا احسان جتلا کر اور جس کو مال دیا ہے اس کو اذیت پہنچا کر اپنے مال کا ثواب ضائع نہ کر دیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو اپنے مال کو ضائع نہ کرو، لوگوں کو دے کر، کسی کو دے کر، اور اس کو اذیت پہنچا کر، احسان جتلا کر، اس بندے کی طرح جو دنیا کے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، یعنی جس طرح لوگ دنیا داری کے لیے، دکھلاوے کے لیے مال خرچ کر کے اپنے مال کے ثواب کو ضائع کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کا بھی مال کا اثر ثواب ضائع ہو جاتا ہے جو کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، کسی حقدار کو یہ مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اور پھر اس پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تو یہ مال دیا، پھر اس کو اذیت پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے کہ یار اب تم میرے سامنے بات کرتے ہو۔ وہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا، وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ تو یہ جملہ ہم اکثر اس کو کہتے ہیں جب اگر سے کسی کو ہم نے دیا ہے اور وہ آگے سے کوئی کہے کہ یار اس کی بھی اجازت ہے، تو آپ کے دل بھڑک اٹھتا ہے، آپ کا دل بھڑک اٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ایک تو میں اس کو دے رہا ہوں، اوپر سے یہ باتیں ایسی کر رہا ہے میرے ساتھ کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مطلب چوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے یہ دے دے۔ تو یہ انسان کے دل کے اندر ایک تکبر پیدا کر دیتا ہے، جبکہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ آپ کے اندر بھروسہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ پیدا کرتا ہے
جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا تو آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بھروسہ پیدا ہونے کی نیت سے کی وجہ سے وہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر غنا اور ایثار کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو کسی دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دینا۔ آپ کے وہ حاجت ہے مگر آپ نے کسی دوسرے کی حاجت کو پریفر کیا ہے، اس کی حاجت پوری کر دی ہے، یہ ہے ایثار۔ جب آپ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ۔ اچھا، سائیکالوجسٹ نے ایک تجربہ کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ مال کا، یہ بندے کے اندر غنا جو ہے، جنروسٹی جو ہے، جو مال کا دینا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، اس کا مال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سائیکالوجسٹ نے اس کو ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے مونوپلی کی گیم میں اس کو ریگ کیا، چیٹ کیا، اور ایسا اس کو سیٹ کیا کہ ایک بندہ جو رینڈملی کسی ایک بندے کو چوز کیا، اس بندے کو وہ گیم جتائے گی۔ مونوپلی کی گیم کو اس طرح ریگ کیا کہ جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں ایٹ رینڈم چوز کیا کہ وہ کسی ایک کو جتانے لگ جائے گی، یعنی اس میں پیسے اس کے پاس آنے لگ جائیں گے۔ وہ پہلے عام سا آدمی تھا جس کے پاس کوئی، اس کے اندر وہ کر و فار، اس کے اندر وہ دوسروں سے نفرت اور دوسروں سے تکبر اس کے اندر نہیں تھا۔ جب وہ جیتنے لگا، اس کے پاس پیسے آنے لگے نا، تو اس کے تیور بدل گئے، اس کا ایٹیچیوڈ ٹورڈ ادر لوزرز بدل گیا۔ پہلے اس نے اپنے اس ون کو ایٹریبیوٹ کرنے لگا کہ میری اپنی چالاکی ہے، میری اپنی وزڈم ہے کہ جس کی وجہ سے میں جیت رہا ہوں، حالانکہ وہ گیم ریگڈ تھی، وہ اس کو جتا رہی تھی، لیکن ہی ڈیڈ ناٹ نو کہ یہ گیم ریگ ہوئی ہوئی ہے، جیت رہا ہے۔ وہ جیتنے لگ گیا تو وہ پہلے، سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ اس نے اس جیت کو اپنے آپ سے ایٹریبیوٹ کیا کہ یار یہ میری اصل میں وزڈم ہے، میری چالاکی ہے، میں جیت رہا ہوں۔ پہلے اس نے یہ چینج آیا اس کے اندر۔ پھر جیسے جیسے ہی وینٹ انٹو دا گیم، جیسے جیسے گیم میں وقت گزرتا گیا تو دے آبزروڈ کہ اس کا ایٹیچیوڈ ٹورڈ ادرز اسپیشلی دا لوزرز چینج ہونے لگ گیا، اس کے اندر تکبر آنے لگ گیا۔ سیم ہیپن ٹو اس ان ریئلٹی۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اور جب ہمیں وہ رزق مل رہا ہوتا ہے، ہم اسے اپنی چالاکی، اپنی حکمت، اپنی بزنس سکلز سمجھتے ہیں، اپنی سائنٹیفک یا سکلز، اپنی جاب کی سکلز سمجھتے ہیں جی باقی لوگ ٹھیک نہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، دیٹس وائی آئی ایم ارننگ مور، آئی ایم مور کلیور دین ادرس، آئی ایم مور وٹی دین ادرس، اس لیے میں یہ زیادہ کما رہا ہوں۔ وہ دے رہا اللہ ہوتا ہے، جس طرح مونوپلی کی گیم رگ ہوئی ہوئی تھی نا، وہ گیم اس کو دے رہی تھی، اس کو جتا رہی تھی۔ اس طرح اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو مل رہا ہے، پر بندہ اس کو پہلے اپنے آپ سے ایٹریبیوٹ کرتا ہے، اپنی سکل سے، یار میں بڑا چلاک ہوں، میں نے کر لیا۔ اچھا، جب آپ اپنے آپ سے کسی چیز کو سکل سے اپنی کو، وہ کہتے ہیں نا، کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ یار یہ میں نے سکلفلی، ٹیکٹفلی یہ کما لی ہے، پھر آپ پوزیسو ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آپ نے ویلتھ ارن کی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یار اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، نتیجتاً آپ بخیل ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر سے غنا ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا، بہت سارے بلینئرز ہیں جو فلانتھروپسٹ ہیں، ان کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے، یہ حالانکہ بڑی بڑی فاؤنڈیشن ہیں، بڑی بڑی فاؤنڈیشنز بنا کے، ملنڈا، وہ بل گیٹ والی، اور بڑی فاؤنڈیشنز بنتی ہیں اور یہ بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتے ہیں بلینز میں، لیکن ان کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ یہ جتنے بلینئرز ہیں، جتنا زیادہ امیر بندہ ہے اتنا کم چیریٹی کرتا ہے وہ، اور اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پرسنٹیج دیکھیں کہ اس کے پاس جتنا ہے اس سے پرسنٹ یہ کتنا چیریٹی کر رہا ہے۔ وہی ان کا کہنا یہ ہے ریسرچرز کا کہ جتنا زیادہ امیر ہو جاتا ہے بندہ اتنی کم چیریٹی کرتا ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ ایک بندے کے پاس 1000 روپے ہے اور اس میں سے وہ 1 روپیہ یا 10 روپے خرچ کر دیتا ہے تو it doesn't make any difference۔ اصل غنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہی ہے اور آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ اصل جسے کہتے ہیں نا شیر دل، اصل یہ ہے۔ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس 4 ہی تھے درہم جو ان کی ضرورت پورا کرنے والے تھے، پر انہوں نے وہ چاروں کے چاروں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔
علماء نے اس کے تحت ایک واقعہ بھی لکھا ہے. حاتم طائی کے بارے میں ہم نے سنا ہے نا کہ حاتم بھائی بڑا سخی تھا، بڑی دیتا. ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے سوال کیا کہ حاتم طائی تو اس کا قبیلہ تھا نا، کہ حاتم کیا تم نے کبھی اپنے سے بھی زیادہ بڑا سخی دیکھا ہے جو تم سے بھی زیادہ سخی ہو؟ تو کہنے لگا ہاں، ایک عربی بدو کو میں ملا تھا جو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا. ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں سفر پہ تھا، میں ایک سفر کے دوران ایک قبیلے میں نے پڑاؤ کیا. آپ کو پتہ ہے وہاں کے سفر ایسے ہیں، ریگستانی علاقے بھی ہیں، چٹیل میدان بھی ہیں. تو میں نے ایک قبیلے کے اندر ایک بدو کے پاس ایک میں نے پڑاؤ کیا اپنے سفر کے دوران. اور عربوں کے اندر رواج ہے کہ وہ یہ بکرے کا جو سر ہے نا، گوٹ ہیڈ، وہ بناتے ہیں، سری جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں، اور اس کا برین جو ہے نا وہ نکال کے کھاتے ہیں اس وقت، پکی ہوئی سری کا. تو اس نے ایک بکری ذبح کی اس بدو کے پاس جو بکری تھی، اور اس بکری کو اس نے ذبح کیا. حاتم طائی کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے وہ پیش کی، اور میں نے سب سے پہلے اس کی اس سری میں سے وہ دماغ جو ہے نا پکا ہوا وہ کھایا، اور وہ بہت لذیذ لگا. میں نے کہا کیا بات ہے، بہت اچھا بنا ہے، کھانے والی تو یہی چیز ہے. میں نے یہ جملہ کہہ دیا، اس کی تعریف کر دی اس کے کھانے کی. وہ بندہ گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک اور سری لے آیا پکا کر، اور یوں اس نے، میں جتنی دیر وہاں قیام کیا مجھے وہ سریاں پکا کے کھلاتا رہا. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کی 100 بکریاں ساری کی ساری ذبح ہیں، سب کے سر غائب ہیں، اس نے تو ہمیں پکا کے کھلا دیے. میں نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے یہ تم نے اتنی بکریوں کے سر ہمیں کھلا دیے، یہ تمہارے پاس اور بکریاں ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میرے پاس یہی تھیں، بس جتنی تھی میں نے پیش کر دی. تو اسے کہنے لگا حاتم کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ مہمان کی تکریم مجھ پر واجب تھی، تم میرے مہمان تھے، میں کیسے ممکن ہے کہ اپنے مہمان کی عزت نہ کرتا. میرے پاس یہ 100 ہی بکریاں تھیں، میں نے 100 کی 100 ذبح کر دی، اور اس کی سریاں، اس کے ہیڈز جو ہے نا وہ تمہیں بنا کے کھلا دی بنا. تو وہ حاتم اس سے پوچھنے لگا تمہارے پاس کوئی اور بھی ذریعہ معاش ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، بس یہی بکریاں تھیں میرے پاس، جن کے دودھ کو میں استعمال کرتا تھا، ان سے پنیر بناتا تھا یا کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور یہی مال تھا میرا. حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں اس بدو کی سخاوت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس سے بڑا اور کوئی سخی کیا ہوگا. حاتم طائی فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو تحفے میں 100 بکریوں کے بدلے میں 100 اونٹ تحفے میں دیے. یہ جو سخاوت ہے نا، یہ آپ کا ظرف بڑا کر دیتی ہے. جب آپ اپنی دولت سے کنیکٹ ہو کے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری سکل نے کما لیا ہے، میں نے کوئی بڑی چلاکی کی ہے، میں بڑا ہوشیار ہوں باقی لوگوں میں، اور میں نے یہ کما لیا، میں اس دولت کو اپنے پاس بچا کے رکھوں. جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، تو آپ کا قد و کاٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو بہت بڑی نعمتیں عطا کرنے لگ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بخیل جنت میں نہیں جا سکتا بھلے وہ زاہد ہو جائے، یعنی دنیا سے کنارہ کش کر ہو جائے، جتنی مرضی عبادت کر لے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور سخی سے شیطان ڈرتا ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں اس کو جتنا مرضی بہکاؤں گا، یہ سخی ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اللہ اس کو نیکی کی راہ ہدایت عطا فرما دے گا، نیک راہ دکھا دے. سخی سے شیطان ڈرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا ہے اس سے شیطان ڈرتا ہے. اور بخیل حضور فرماتے ہیں چاہے وہ زائد ہو جائے، کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. سخاوت آپ کے اندر ایک کرج پیدا کر دیتی ہے، فوراً نیکی کرنے کی ہمت پیدا کر دیتی ہے سخاوت. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حدیث مبارکہ میں
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اپنے بارے میں ہی وہ روایت کر رہے ہیں، یہی تھے جن کو وہ کھانے کی عادت تھی، بھوکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گئے، بن کے آ گئے، ان کو کھانے کی اور رہنے کی عادت تھی، یہ جب آئے تو حضور نے پہلے اپنے دولت خانے پر پیغام بھجوایا امہات المومنین کے پاس کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، کہ مہمان کی ضیافت کر رہے ہیں کہ ایک مہمان آیا ہے۔ تو امہات المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے مگر پانی ضرور موجود ہے، پانی سے ہم ضیافت کر لیتے ہیں اپنے مہمان کی۔ تو حضور نے صحابہ کرام جو حضور کی مجلس میں حاضر تھے، اب یہ بھی ایک برکت، جب اللہ والوں کے پاس آپ حاضر ہوتے ہیں نا تو اللہ والوں کی مجلس میں آپ کو نیکیوں کے موقع بڑی جلدی مل جاتے ہیں۔ اگر ہم گھر بیٹھے رہیں تو ایسا نہیں کہ گھر بیٹھ کے ہم نیکی نہیں کر سکتے، یقیناً کر سکتے ہیں، مگر اللہ والوں کی مجلس میں جو آپ کو نیکی میسر آتی ہے وہ گھر بیٹھے میسر نہیں آ سکتی۔ اب جو اس وقت مجلس میں صحابہ کرام حاضر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کو اپنا مہمان کر لے؟ جو موجود تھے انہی کو فرمایا نا، یہ موقع انہی کے پاس تھا۔ جیسے حضور نے یہ جملہ مکمل فرمایا تو ایک صحابی فٹ سے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، دیر ہی نہیں کی کہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی اور کھڑا کر دے۔ حضور کا جملہ مکمل ہوتا ہے، وہ ایک دم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں آپ کے مہمان ہیں، ان کو میں آج مہمان نوازی کروں گا۔ حضور ان کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ گھر جاتے ہیں، اب گھر میں جاتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ یار گھر میں پتہ نہیں ہمارے بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہمت تھی، غنی تھے، ہمت تھی کہ یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ نیکی تو میں نے کرنی ہے، اب اللہ مالک ہے میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، پر میں نے بیڑا اٹھا لیا ہے۔ یہ جو غنی دل ہوتا ہے نا، یہ نیکی کا بیڑا اٹھا لیتا ہے۔ وہ لے کے گھر جاتے ہیں، گھر میں جا کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور میں لے آیا ہوں ان کو۔ تو آپ کی اہلیہ یہ بتاتی ہیں کہ گھر میں تو ہمارے پاس بھی کھانے کو صرف اتنا ہی ہے کہ بچے کھا سکیں، ہمارے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے، اتنا ہے کہ بچے ہمارے کھا لیں، ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا ہوں، یہ سعادت تو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو سلا دیتے ہیں۔ وہ بیوی بھی نیک بخت تھی، وہ بھی ہمت والی تھی، اس نے بھی مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں بچوں کو سلا دیتے ہیں، تو آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ اس نے بیوی نے پہلے اپنے بچوں کو تھپکی دے کے سلا دیا کہ یہ جاگیں گے تو ان کو بھوک لگے گی اور یہ کہیں گے کہ کھانے کو دوں، بچوں کو سلا دیا۔ اور پھر دونوں میاں بیوی نے یہ ترغیب کی، یہ پلان بنایا کہ اب ہم ایسا کریں گے کہ جیسے ہی شام ہوگی دیا جلا دینا، اور جب دیا روشن ہوگا اور روشنی ہوگی اور تم کھانا جو ہے نا جو موجود ہے گھر میں، وہ کھانا تم لے آنا، وہ میں مہمان کے سامنے دسترخوان پہ سرو کر دوں گا، اور پھر تم دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور اس طرح کرنا کہ اس کو محسوس نہ ہو، دیا بجھا دینا، اور پھر تم جو ہے نا میرے پاس آ جانا اور ہم جو ہے نا ایسے پریٹینڈ کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا، انہوں نے کھانا سرو کر دیا، مہمان نے دیکھ لیا کہ دسترخوان پہ کھانا لگ گیا ہے، کھانا موجود ہے، کھانا لگ گیا ہے۔ جب کھانا لگ گیا تو ان کی بیوی وہ دیے کے اندر تیل ڈالنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گئیں، اور ایسے کیا کہ وہ گر گیا اور اس کو بجھا دیا انہوں نے، اور وہ دیا انہوں نے کہا جی یہ دیا تو خراب ہو گیا، یہ گر گیا، اب لائٹ نہیں چلے گی۔ اب وہ کہنے لگا مہمان سے کہا جی آپ شروع کریں، اور خود بھی پلیٹیں اٹھا کے اٹھاتے رہے، رکھتے رہے، برتن اٹھا کے رکھتے رہے، ایسے کہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ یہ بھی کھا رہے ہیں، اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ نہیں کھا رہے اور میں کھا رہا ہوں۔ وہ شرمندگی محسوس کرے گا کہ یار پتہ نہیں ان کے کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ان کے کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، یہ شرمندگی بھی مہمان کو محسوس نہ ہو اور وہ اپنا پیٹ بھر کے کھائے۔ مہمان نے جی بھر کے کھایا، یہ سمجھتا رہا کہ یہ بھی لوگ میرے ساتھ کھا رہے ہیں، بہت کھانا ہے۔ جب کھا لیا تو وہ اٹھ گئے، ختم ہو گئے، وہ دونوں میاں بیوی بھوکے سوئے۔
مہمان نے سحر ہو کے کھا لیا۔ جب صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صبح ہوئے، فجر کی نماز پہ حاضر ہوئے، تو حضور ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمانے لگے، حضور نے فرمایا کہ تم نے میاں بیوی نے جو رات کو کیا، اللہ بھی تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان جیسی صفات سے پاک ہے۔ اللہ کے مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی نہیں، یہ جو تم کرتے رہے۔ پھر آیت کریمہ بھی ان کی شان میں نازل ہوئی۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سخاوت ہے نا، اور یہ اللہ والوں کی مجلس میں موقع بندے کو کرنے کا مل جاتا ہے، یہ سخاوت آپ کے اندر وہ کرج پیدا کر دیتی ہے کہ آپ نیکی کو فوراً موقع ملتے ہی گریسپ کر لیں۔ ورنہ جس کے اندر سخاوت نہیں ہوتی نا، وہ سوچنے میں لگ جاتا ہے یار میں یہ پوچھ لوں، میں یہ کر لوں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ خوف اس کو وہ نیکی کرنے نہیں دیتے، وہ نیکی کو فوراً پکڑ لینے کی، جیسے نا فوراً جیسا موقع as soon as the opportunity arise آپ اسے گریسپ کریں فوراً کوئکلی۔ نیکی ایسا ہی جمع ہو سکتی ہے، اور یہ کرج صرف سخی آدمی کے اندر آتی ہے، بخیل کے اندر یہ کبھی نہیں آتی۔ بخیل سوچنے میں رہ جاتا ہے، وہ لاسٹ بندہ ہوتا ہے بخیل، جس کے اوپر پڑ جائے تو وہ کچھ کرے گا، اس کو کچھ کہہ دیا جائے ڈائریکٹلی کہ بس یہ تم نے کرنا ہے اس کا نام لے کر، تو پھر وہ کہتا ہے یار آپ کو یہ چارہ نہیں ہے نکل کے جانے کا، بھی کر لو۔ خود سے آگے بڑھ کر نیکی کی طرف سخی آدمی بڑھتا ہے، بخیل نہیں بڑھتا، اور بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، جو ان شاخوں کو پکڑ لیتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا بخل بھی جہنم کا ایک درخت ہے، جس کی شاخیں اس دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو بخل کرتا ہے اس کی شاخوں کو پکڑ لیتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کا ایک ہاتھ خشک تھا۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک آم ایک بازو جو ہے وہ خشک جب ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ مسل جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صرف بون اور سکن رہ جاتی ہے، اس طرح کی اس کی ایک ہاتھ اس کا خشک تھا، یعنی مسل اس کا ختم تھا، وہاں سے پتلا ہو گیا، خشک ہو جاتا ہے۔ اس عورت کا ہاتھ ایک خشک تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے ہاتھ کو صحت مند فرما دے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، میدان حشر قائم ہے، میدان میں حشر میں ہم سب موجود ہیں، جنت کو بہت قریب کر دیا گیا اور جہنم بھی قریب لائی گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جھانک کر میری نگاہ پڑی، میری والدہ جہنم میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چربی کا ٹکڑا ہے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، وہ اس چربی کے ٹکڑے سے اور کپڑے کے ٹکڑے سے آگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے میری والدہ، آپ تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں اور آپ کا شوہر بھی آپ سے خوش تھا، پھر آپ یہ جہنم میں کیوں ہیں؟ تو میری والدہ نے مجھے جواب دیا، وہ اپنا خواب بیان کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتی ہیں کہ خواب میں میری والدہ نے مجھے جواب دیا بیٹی یہ ٹھکانہ بخیلوں کا ہے اور میں دنیا میں بخیل تھی اس لیے میں یہاں ہوں، اور یہ جو تم میرے ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا اور یہ کپڑے کا ٹکڑا دیکھتی ہو، میں نے اپنی ساری زندگی میں صرف یہی صدقہ کیا ہے اور اسی سے میں اپنے آگ کے شعلوں سے بچ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ والد کہاں ہے؟ تو وہ فرمانے لگی میری والدہ کہ تمہارے والد سخی تھے اور وہ سخیوں کی جگہ پر ہے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں میں جنت میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا میرے والد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوض کے اوپر
لوگوں کو پانی تقسیم کر رہے ہیں، اور میری والدہ ادھر سخت پیاس میں بری حالت ہے ان کی۔ میں آگے بڑھ کے اپنے والد سے کہتی ہوں کہ میری والدہ اللہ کی فرما بردار تھی، آپ بھی اس سے راضی تھے، پھر آپ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں حضور کے حوض سے، میری والدہ پیاسی ہے اس کو کیوں نہیں دیتے پانی، اپنی بیوی کو کیوں نہیں پلاتے؟ تو میرے والد مجھے جواب دیتے ہیں، بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے گناہگاروں اور بخیلوں کے لیے پانی حرام کر رکھا ہے، میں اسے نہیں دے سکتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے موقع دیکھ کر ایک پیالہ حوض سے لیا اور اپنی والدہ کو دے دیا، جس ہاتھ سے میں نے لے کر وہ پیالہ اپنی والدہ کو دیا، فوراً اسی وقت ندا آئی کہ جس ہاتھ سے تم نے یہ پیالہ دیا ہے وہ ہاتھ تمہارا خشک کر دیا جائے گا، اور جب میں نے آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ یہ خشک تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اس کے ہاتھ پہ رکھا اور دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ تو اس کے خواب کے بدلے میں اس کے ہاتھ کو درست فرما دے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا ہاتھ ایسے درست ہو گیا جیسے پہلے کبھی خراب تھا ہی نہیں۔ بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بخیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نہیں پائے گا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، جیسے حضور نے فرمایا کہ بخیل چاہے زاہد ہی ہو جائے، عبادت گزاری دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سخاوت، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، یہ قوت قلب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ دل والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ دل والا ہے۔ دل ایک کیفیت ہے، یہ دل کی، یہ سخاوت دل کی ایک کیفیت ہے، اور اسی کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ پر بھروسہ۔ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا نا کہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ لگاؤ گے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے 700 دانے، اس کے 7 بالیاں ہوں گے اور ہر بالی پہ 100 دانے ہوں، یعنی کم از کم 700 تو ملنا ہے، اور اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اس کا اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ قوت قلب، یہ سخاوت اور اللہ پر بھروسہ، یہ قوت قلب گھر بیٹھے میسر نہیں آتی، یہ اللہ والوں کی مجلس میں حاضر ہو کر آتی ہے۔ جس طرح اس صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت وہ حاضر تھے، یہ موقع نیکی کا مل گیا، اور ان کے اندر یہ قوت تھی ان کے قلب کے اندر کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فوراً اس نیکی کو قابو کر لیں۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکت سے انہیں یہ موقع دیا، اور وہ ایسی نیکی کر پائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر یہ قلب کی قوت میسر آتی ہے، یہ سخاوت اور اللہ پر بھروسہ، یہ قوت قلب کی، یہ قوت اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر میسر آتی ہے۔ اللہ والے خود بھی سخی ہوتے ہیں، اور سخاوت خالی مال کی نہیں ہے، سخاوت یہ بھی ہے کہ جو مجھے ملے وہ اور کسی کو نہ ملے۔ کسی کو ملتا دیکھیں تو یہ بخل ہے کہ بندہ کہے یار صرف مجھے ہی ملے، یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا یہ تو اس لائق ہی نہیں اس کو دیا جا رہا ہے، ہم اعتراض کرتے ہیں دینے والے کے اوپر، اس کے اختیار پر، اس کے فہم اور اس کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو سوچئے ذرا وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اس بندے پہ اعتراض نہیں کر رہے، دینے والے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ غلط دیا جا رہا ہے۔ یہ بخل بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں نا، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو برداشت نہیں کرتا، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کو برداشت نہیں کرتا، وہ ایک جگہ کو ورکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخل ہے، یہ حسد ہے، یہ حسد، یہ بغض، یہ بخل،
کہ بندہ میرے سوا کسی کو نہ ملے، یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ان بیماریوں سے نجات چاہیے تو ان اللہ والوں کے پاس بیٹھیں جن کے قلوب ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ والے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھنے والا ہو، وہ اس کی مدد کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ کوئی اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ والے اس کی مدد کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ ان کو دل کو اطمینان تب حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا راستہ رب تک جانے کا روک کے بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے اس واسطے سے ہی جانا ہے۔ وہ تو اس چیز میں خوش ہوتے ہیں یہ رب سے جا ملے۔ وہ جس چیز پہ تربیت کرتے ہیں وہ تربیت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ رب سے ملنے والا بن جائے، اس کو رب کا قرب میسر آ جائے۔ ایسا ہی اللہ کے ولی میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ المعروف محبوب صاحب، آپ بھی آپ کی مجلس کے اندر یہ برکت حاصل ہے۔ آپ کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے اللہ اسے یہ قوت قلب عطا کرتا ہے، وہ سخی بھی بن جاتا ہے، بخیل ہونے سے بچ جاتا ہے، سخاوت کی طرف قدم بڑھا لیتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ وہ نیکی حاصل کرنے میں عجلت کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے کہ اللہ مجھے اس نیکی کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ پر بھروسہ، یہ سخاوت، یہ میرے مرشد کی مجلس میں ملتی ہے۔ آج ہم یہاں اس مجلس میں اکٹھے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیرانے کبار کی، میرے مرشد کریم کی برکت سے ہمارے قلوب کے اوپر اپنی نگاہ کرم فرمائے اور ہمیں یہ قوت قلب عطا فرمائے کہ ہم نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ بھی کر سکیں اور سخاوت کا مظاہرہ بھی کر سکیں۔ میرے مرشد کریم اس دل کی پاکی کے لیے دل کے ذکر کی تعلیم فرماتے ہیں۔ دل کا ذکر کیا ہے؟ ہر شخص، بچہ ہو یا بوڑھا، اس کا دل بائیں طرف، الٹی طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے تھوڑا پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ میرے مرشد کریم اس دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے۔ تو میرے مرشد کریم یہ اہل ذکر ہیں، وہ اس کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ میرے مرشد پاک نے لوگوں کی آسانی کے لیے مجھ ناچیز کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ میں اب حضرت صاحب کی طرف سے لوگوں تک یہ دل کے ذکر کی اجازت پہنچا دوں۔ تمام حاضرین اور سامعین کو دل کے ذکر کی اجازت، یہ اجازت آپ تک پہنچ گئی، یہ بیج آپ کے دل میں لگ چکا۔ اب اس بیج کی آبیاری، اس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اور وہ کیسے کرنی ہے؟ شریعت مطالعہ کی پابندی کی کوشش اور تعلق اور رابطہ۔ یہ تعلق اور رابطہ اس کو فرٹیلائزر کا کام کرے گا، اور شریعت مطالعہ کی پابندی اس کے لیے پانی ہے، آب حیات ہے اس بیج کا۔ اگر شریعت مطالعہ کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ بیج فوت ہو جائے گا۔ اس بیج کے لیے آب حیات شریعت مطالعہ کی پابندی ہے، اور اس نسبت سے یہ رابطہ، یہ تعلق، مجلسوں میں حاضر ہونا، یہ رابطہ اور تعلق کیا ہے؟ یہ فرٹیلائزر ہے اس بیج کا۔ کیسے کرنا ہے؟ یہ اجازت ملی، اب کیا کرنا ہے؟ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ذکر۔ کھاتے پیتے ایک لاشعوری تعلق، سب کانشنس میں تصور دل کی طرف، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور جیسے ہی فارغ وقت ملے، لا یعنی گفتگو کرنے سے بہتر ہے فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا، تصور دل پر لے گئے، دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کی، اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ غار حرا میں حضور مراقبہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت تو نمازیں بھی فرض نہیں تھیں۔ غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن جا کے رہا کرتے تھے۔ کیسے کرنا ہے مراقبہ؟ آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا، تصور دل پہ لے گئے، اپنے گناہوں کی توبہ کی، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ،
صرف نبیوں کا خمیر پاک ہے، باقی کوئی بھی اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ اللہ کے ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، شیطان آپ سے دور رہے گا۔ اگر آپ اللہ سے غافل ہو گئے، شیطان اور نفس آپ پر حاوی آ جائے گا، پھر یہ مقابلہ بڑا سخت ہے۔ اللہ جس کو پناہ دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اللہ کی پناہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ مقابلہ بڑا سخت ہے، پھر شکست فاش بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے تصور دل کی طرف، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، جیسے ہی وقت ملے فوراً مراقبہ اور تعلق اور رابطہ رکھنا ہے۔ مجلس میں حاضر ہوتے رہیں تاکہ اس بیج کو کھاد ملتی رہے، شریعت مطالعہ کی پابندی کرتے رہیں تاکہ اس کو پانی ملتا رہے، یہ حیا اس کے اندر حیات باقی رہے۔ آج نہیں تو کل یہ دل سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ حضرت سلطان باؤ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہے، یہ وہ بوٹی آپ کے دل میں میرے مرشد کریم نے لگا دی ہے۔ نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی۔ اب آپ نے اس کو خود پھلنا پھولنے کا کام اس کا کرنا ہے، اس کی گارڈننگ کرنی ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے، اور وہ میں نے طریقہ عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس سے استفادہ کر سکیں، اور اللہ ہمارے قلب کے اندر یہ قوت پیدا فرما دے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں اور دل کے سخی ہو جائیں، پھر نیکی حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس کے علاوہ ایک یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ کوئی کہے کہ میں 4 وقت نماز پڑھتا ہوں، کافی نمازی ہوں، تو نہیں، کافی نمازی والا کوئی کام نہیں ہے۔ جس نے 5 وقت نماز پڑھی فقط وہی نمازی ہے۔ نماز شرعی عذر ہے، قضا ہو گئی ہے تو قضا پڑھے، چھوڑ نہیں سکتا۔ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ وضو کریں تو وضو میں مسواک استعمال کر لیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی سے وضو مسواک استعمال کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے خود اسے پہلے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور یہ پگڑی، یہ دستار، یہ کسی مولوی کی نشانی نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے پہننا ہے، ہم نے نہیں پہننا۔ اب ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں زیادہ، ہمیں انگلش بولنی آ گئی ہے، اب ہم پگڑی نہیں پہنیں گے، اب ہم ننگے ساری یا ٹوپی پہن لیں گے، تو بس دیٹ از انف۔ ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی نبی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ کسی خاص پروفیشن کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں نے پہنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص پگڑی باندھ کر نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کی 25 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، ایک روایت میں 27 گنا نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم ویسے تو چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ ایسی کریں کہ تھوڑے پیسے لگائیں، پیسے ریٹرن زیادہ آ جائے، تو یہ ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس، پگڑی باندھ لیں۔ پگڑی باندھنا کوئی مشکل کام ہے؟ 3.5 ہاتھ کپڑا لیں، اس کو سر پہ ایسے لپیٹ لیں، جیسے بھی لپٹتا ہے آپ سے لپیٹ لیں، وہ پگڑی ہے۔ پگڑی باندھ کے نماز پڑھیں، 25 گنا نمازوں کا ثواب۔ ایسا نہیں کہ آپ کی 25 نمازیں پوری ہو جائیں گی، وہ نماز ایک ہی ہوگی پر اس کا اجر و ثواب 25 گنا ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ 25 نمازیں جو میری قضا کی ہیں، ایک کی 25 بن جائیں گی، پوری ہو جائیں گی۔ قضا نمازیں اپنی لوٹانی ہیں، قضا پوری کرنی ہے، لیکن یہ اجر اس کا اتنے گنا بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں تاکہ تعلیم ہو جائے۔ اول آخر درود شریف، 1 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ دعا کر کے مراقبہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اختتامی دعا ہوگی۔ اللہم صل علی سیدنا الحمدللہ۔